السلام علیکم، خوش آمدید ہمارے چینل بلیک میجک اور روحانیت میں۔ دوستو، آج تھوڑا سا تعارف کرواتے ہیں روحانی طلسماتی انگوٹھی کے متعلق میں بات کرنا چاہوں گا۔ آج سے کچھ عرصہ قبل ہم نے اسی کے متعلق ایک ویڈیو اپنے چینل پر اپلوڈ کی تھی۔ طلسماتی انگوٹھی کے متعلق ہم نے کافی وضاحت کے ساتھ اس ویڈیو میں بات کی ہے اور ایک روحانی موکل والی انگوٹھی بنانے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے، جس کے تمنیل جو ہے وہ آپ کو اس ویڈیو کے تمنیل میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری وہ ویڈیو کافی وائرل بھی ہو گئی اور اس کے بعد بے شمار لوگوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے درجنوں کے حساب سے ہم نے یہ انگوٹھیاں بنا کر لوگوں کو ان کے ایڈریس پر بھجوا دی اور الحمدللہ لوگوں کی امانت انہیں پہنچ گئی ہے اور بہت سارے لوگ اب اس سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ان کے میسیج وغیرہ بھی ہمیں مل رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو بنانے کا مقصد ایک تو ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ جنہوں نے ہمارے کام کو سراہا اور ہم پر اعتماد کیا۔ دوسری بات، کچھ لوگوں کو جب طلسماتی انگوٹھی ملی ہے تو انگوٹھی ملنے کے بعد ان کی طرف سے یہ شکایت آ گئی کہ حضرت ہماری تو طبیعت خراب ہونے لگی اور ہمیں تو بعض اوقات کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو مختلف قسم کے پرابلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ہمیں جسمانی کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہے، یا ہمیں جو ہے اور کوئی مسئلہ پیش ہے۔ تو دوستو، ان دوستوں سے یہ عرض ہے کہ دیکھیں، سب سے پہلے اگر آپ کو کوئی بھی چیز محسوس ہوتی ہے یا آپ کو کوئی بھی تکلیف محسوس ہوتی ہے تو یہ بات یاد رکھیے کہ سب سے پہلی بات آپ اس بات پر مطمئن ہو جائے کہ یہ عمل بالکل صحیح اور انگوٹھی مکمل آپ کو درست ملی ہے۔ دوسری بات، اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ یا کوئی کسی قسم کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے آپ کو محسوس ہو رہی ہے، بعض اوقات آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ کوئی بندش کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی جادو کا مسئلہ ہوتا ہے یا کوئی جنات کا مسئلہ ہوتا ہے، تو جب آپ کو طلسماتی انگوٹھی مل جاتی ہے اور ایک روحانی مخفی مخلوق ایک طاقت آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو جو آپ کے ساتھ بندش ہوتی ہے یا جو مسائل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں ان چیزوں کو اس چیز سے تکلیف شروع ہو جاتی ہے اور اسی وجہ سے بعض اوقات آپ کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس طرح کے مسائل ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، جن دوستوں کو اس طرح کے مسائل ہے وہ دوست جو آپ کو عمل ہماری طرف سے دیا جاتا ہے، عمل باموکل کا، اور جو آپ کو عبارت دی جاتی ہے انگوٹھی کے ساتھ جو آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، آپ اس عمل کو آپ پڑھتے رہے اور اس کی پابندی کریں اور جو آپ کو تعداد بتائی گئی ہے آپ اس تعداد کو اس کا خصوصی خیال رکھیں، ٹھیک ہے؟ کیوں نہ کہ جب آپ اس عمل کی پابندی کریں گے تو جو آپ کے پاس روحانی طاقت ہماری طرف سے ٹرانسفر ہوگی اس کی قوت بڑھ جائے گی اور جو شیطانی مخلوق ہوگی جس چیز سے آپ کے لیے مسئلہ بن رہا ہوگا، جو آپ کے کام میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ چیزیں مجبور ہو جائے گی
اور آپ سب سے پہلے یہی نیت کریں، جیسے کہ ہم نے پہلے ہی بتایا ہے، جب ہم کسی کو انگوٹھی دے دیتے ہیں اس کے بعد جو اس کی موکل کی عبارت ہوتی ہے وہ بھی دے دیتے ہیں کہ آپ اس عبارت کو پڑھ کر انگوٹھی پہ دم کرتے رہیں۔ تو آپ پہلا حکم یہی دیں کہ جو بھی آپ کے کام میں رکاوٹ ڈال رہی ہے یا جن چیزوں کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ جو موکل ہے اس کا نام لے کر، جو ہم انگوٹھی دیتے ہیں ان کو ہم نام بتا دیتے ہیں، تو وہ نام لے کر آپ اس موکل سے کہیں کہ آپ سب سے پہلے اس چیز کو ختم کریں۔ اس سے یہ ہو جائے گا کہ موکل کی پہلی ڈیوٹی اور پہلا کام ہی یہی ہوگا کہ آپ کے ساتھ جو بھی بندش ہے وہ اس بندش کو ختم کر دے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کی طبیعت بھی صحیح ہو جائے گی اور عمل بھی آپ کا پاور فل ہو جائے گا، اور آپ کو اس کے بعد مزید اگر آپ اس سے کام لیں گے تو انشاءاللہ اس میں جو رکاوٹیں ہوگی وہ بھی ختم ہو جائے کرے گی۔ تو دوستو اس بات کو آپ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں۔ اور اس کے علاوہ جن دوستوں کو طلسماتی انگوٹھی دی جاتی ہے وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ آپ کو جو انگوٹھی دی جائے، ٹھیک ہے، اس انگوٹھی کو آپ اپنے ساتھ سنبھال کر، ٹھیک ہے، رکھے، اور اس کے متعلق آپ جو ہے ویسے تو بات کر سکتے ہیں، لیکن کسی کو یہ نہیں بتانا کہ کون سا عمل ہمیں کس کام کے متعلق دیا گیا ہے، یا جو آپ کا موکل ہے اس موکل کے متعلق آپ کسی سے نہ کہیں، کیونکہ یہ راز کی اور اسرار کی باتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ ایسا کریں گے تو بعض اوقات یہ عمل آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور جو موکل ہوگا وہ حاضر ہونا بند کر دے گا۔ تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب انگوٹھی ہم سے حاصل کرتے ہیں تو ہم آپ سے پہلے ہی اس بات کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ کو انگوٹھی کون سی چاہیے؟ آپ کو روحانی نوری موکل والی انگوٹھی چاہیے یا آپ کو سفلی موکل والی انگوٹھی چاہیے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں پری والی انگوٹھی چاہیے، بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی کام ہو جائز ناجائز دونوں کے لیے تو وہ سفلی انگوٹھی کی ہی فرمائش کرتے ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ روحانی موکل والی بھی لے لیتے ہیں۔ تو دوستو آپ جون سی بھی انگوٹھی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں، تو اس کے بعد جب بھی آپ کو اس موکل سے کام لینا ہوتا ہے تو آپ اس بات کو خاص خیال رکھا کریں کہ آپ نے انگوٹھی کون سی لی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نوری انگوٹھی لی ہے تو پھر جب آپ نے کام لینا ہے تو ان دنوں میں آپ اپنے نماز وغیرہ کا، روزہ وغیرہ کا اور ذکر اذکار کا خاص خیال رکھیے، گناہوں سے بچے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی خدا نخواستہ تکلیف کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کیوں نہ کہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ جب آپ ہم سے انگوٹھی لے لیتے ہیں تو آپ چونکہ اس کے موافق عمل نہیں کر رہے ہوتے، نوری انگوٹھی لے کر آپ سفلی انگوٹھی والے کام کر رہے ہوتے ہیں اور سفلی انگوٹھی لے کر آپ نوری انگوٹھی والے کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس چیز کا بھی خاص خیال رکھیے، ٹھیک ہے۔ رازداری کا اس میں خصوصی عمل دخل ہے، رازداری کا بھی خاص خیال رکھے، ٹھیک ہے۔ جن دوستوں کو انگوٹھی مل جائے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اس بات پر بھی تھوڑا سا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بہت سارے دوستوں کو جب ہماری طرف سے انگوٹھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے تو دیکھیں دوستو، آپ کا شکریہ کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ آپ ہماری جس ویڈیو میں ہم نے یہ بات کی ہے اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیا کریں۔ جب آپ کو ایک چیز سے فائدہ پہنچ چکا ہے یا پہنچ رہا ہے، تاکہ اس چیز سے اور مسلمانوں کو بھی فائدہ ہو۔
اور آج کل کے دور میں ایسے بے شمار عامل ہے، خاص کر یوٹیوب پر وغیرہ، فیس بک وغیرہ پر، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ امانت نہیں پہنچاتے اور لوگوں سے پیسے بھی لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ کافی جو ہے اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور اکثر اس طرح کے لوگوں کی شکایتیں ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہمارا عرض یہ ہے کہ دوست دیکھیے، جب انسان کسی کے ساتھ معاملہ کرتا ہے تو سوچ سمجھ کر معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے، جب آپ کسی سے فرمائش کرتے ہیں یا کسی سے اس طرح کی کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو آپ اس کی طرح اس کے بارے میں اچھی طرح جانچ لیا کریں، ٹھیک ہے۔ لوگ زیادہ تر ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں جو شو بازیاں دکھا رہے ہوتے، تو اس میں وہ لوگ مار کھا جاتے ہیں، انہیں جو ہے اصلی چیز نہیں مل پاتی، اور وہ جو ہے جو شعبے باز قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو مختلف اس میں مبتلا کرتے ہیں، دھوکے میں مبتلا کرتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ انگوٹھی اڑ جاتی ہے، انگوٹھی گھومنے لگ جاتی ہے۔ تو دیکھو دوستو، اس چیز کا علم سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بارے میں میں اپنی پہلی ویڈیو میں تفصیلاً بات کر چکا ہوں، اس کا لنک بھی میں نیچے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو جب ایک چیز کی حقیقت نہیں ہے، جب آپ اس چیز کے پیچھے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کا پیسہ بھی برباد ہوگا اور وقت بھی برباد ہوگا، اور آپ کے ہاتھ بھی کوئی چیز نہیں آئے گا۔ تو دوستو، امید ہے انشاءاللہ آپ کو کافی حد تک کافی چیزیں آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ مزید بھی کافی لوگوں کے سوالات ہیں، لیکن اگر میں ہر ایک سوال کا جواب اسی جگہ آپ کو دینے لگ جاؤں گا تو یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی۔ اکثر لوگوں کے تو ہم سوالات کے جوابات انفرادی طور پر دے دیتے ہیں، اور زیادہ تر لوگوں کو کے سوالات ہم پہلے ہی اپنی جو 2 ویڈیوز مختلف ہے پہلے جو میں نے دی ہے انہی میں ان کے سوالات کے جوابات دے چکا ہوں۔ تھوڑی سی بات آج کرنی تھی اس ویڈیو کے متعلق، تو وہ بھی میں نے دوستو آپ بھائیوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سے امید ہے آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی، اور آپ کا اعتماد ہمارے اوپر ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے۔ بہت مہربانی، جزاک اللہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔